کہ میرے بھائی صلی اللہ علیہ السلام علیکم، بات کریں بھائی صاحب. وعلیکم السلام حسن گیانی صاحب، میں عاطف خان بات کر رہا ہوں پاکستان فیصل آباد سے. جی صاحب میں نے کیسے، کیا سر حال چال؟ ابھی جی الحمدللہ سر الحمدللہ. میں نے سر ابھی میری فیملی میں سارے سنی دیوبندی سے بلانگ کرتے ہیں. تو اچھا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے تو پھر میں نے جو ہے نا کلمہ پڑھا. جب آپ کلمہ لوگوں کو پڑھاتے تھے تو میں نے ساتھ ساتھ کلمہ ماشاء پڑھ کے اللہ تو میں ماشاء بھی اس اللہ دین ماشاء میں اللہ. داخل ہوں. گھر والوں کو تو پتہ سر نہیں اللہ چلا؟ تعالیٰ آپ کو نہیں سر ابھی تک نہیں پتہ. میں نے اپنا عقیدہ خفیہ ماریں گے آپ رکھا کو ہوا ہے نا، کیونکہ میں جی سر والد صاحب کو پٹھان پتہ فیملی ہے چلے تو میری. آپ کو ماریں گے. جی سر قتل کرنے شاید. تو آپ ان کو نہ بتانا، ٹھیک ہے نا، جی نہ سر. بتانا. تو بس میں نے اسی لیے عقیدہ خفیہ رکھا ہوا ہے. اور میں ابھی بھی گھر سے جس سے بات کروں نا، میں گھر سے باہر نکل کے بات کروں تاکہ گھر میں اچھا میری آواز نہ جائے. انشاءاللہ خداوند متعال ان کے دل میں بھی نرمی لائے، انشاءاللہ ان کو خدا بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ آمین کریم ہے، آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ سے آمین. قبول فرمائے. جی سر جزاک اللہ. سر ایک بس سوال تھا میرا کہ سر جو جی اہل تشریف حضرات ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نا ایک ٹکی رکھ کے آگے نا سجدہ کرتے ہیں. ہوں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ٹکی نہ رکھیں تو اس کا کپڑے پہ نماز پڑھے تو باطل ہو جاتی ہے. تو اس نہیں حوالے سے نہیں، سر تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ کیا نماز کیا باطل نہیں جائے نا. ہوتی بھائی. دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فرمان کے مطابق دیکھیں، اور بلکہ میں بخاری جی کے میں آپ کو حدیث دکھاؤں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. یہ حدیث کئی کتب میں ہے. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7 الجزء السابع، چاپ دار التراث احیاء دار احیاء التراث العربی، جو سنہ 1994 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر ہے 427، حدیث نمبر ہے 26,032. بھلے ابو صالح کہتے ہیں دخلت علی ام سلمہ کے پاس میں گیا، فدخل علیہا ابن اخ لہا فصلى فی بیتها رکعتین. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک بھتیجا تھا وہ وہاں پہ آیا، اس نے بھی وہاں پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اچھا، جب اس نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کرنے لگی ہے، تو اس نے پھونک ماری ہے، زمین پہ پھونک ماری ہے تاکہ زمین صاف ہو جائے. تو فقالت له ام سلمہ نے کہا، یا ابن اخی لا تنفخ فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لغلام له یقال له یسار قرب وجهك للہ، کہ اے میرے بھتیجے تو جو ہے پھونک نہ مارا کر، مٹی کو صاف نہ کیا کر، مٹی پہ سجدہ کرو. کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کا نام یسار تھا. اس سے فرمایا ترب وجهك، ترب تراب کو بولتے ہیں، مٹی کو کیا بولتے ہیں؟ تراب. ترب اپنے چہرے کو مٹی، سجدے میں مٹی میں مالنا، اپنے چہرے کو مٹی میں ڈالنا. ترب وجهك للہ، اپنے چہرے کو مٹی میں ملنا اس وقت سجدہ کرتے ہوئے. اچھا، یہ کب کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب یسار سجدہ کر رہا تھا، کہ اپنے چہرے کو مٹی پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، میں آپ کو اب یہی حدیث تصحیح کے ساتھ آپ کو دکھاؤں. دوسرا کتاب لے کر آنا پڑے گا. کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء اول، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2009، دار الفکر بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 389 میں 379 حدیث نمبر 1029. ترب وجهك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے وقت اپنے چہرے کو مٹی سے مل لو. هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. 1029 کہاں گیا؟ وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، ذہبی نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. اچھا، تو سجدے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ چہرے کو ملنا ہے مٹی سے ملنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے عزیزو المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 336. یہاں پر حدیث نمبر 815، یہ حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، وافقہ الذہبی 815 علی شرطہما، بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اس نے بھی کہا صحیح علی شرط شیخین، صحیح شیخین کے شرط پہ صحیح ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے فیسجد، جب سجدہ کرتا ہے فیمکن جبہتہ من الارض، اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے. کون سی زمین؟
جعلت الارض مسجدا وطہورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے بھلے محل سجود بنایا، مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود بنایا۔ ملاحظہ فرمائیے بخاری میں، یہ بخاری ہے چاپدار احیاء تراث العربی، یہاں پر آپ کو سنا دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 100، حدیث نمبر 438، 438 یہ ہے، 438 والی حدیث یہ ہے۔ اچھا یہ حدیث یہ ہے، اوتیت خمسا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ارض اسی ارض جو طہور ہے، کون سی ارض طہور ہے؟ جس پہ تیمم ہوتی ہے، مٹی، ٹھیک ہے نا، ارض کو اللہ تعالیٰ نے ملے محل سجود بنایا۔ اچھا تو سجدہ کس پہ کرنا؟ خاک پہ کرنا۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ایک جو ہے معدن پر، جو منرل چیزیں ہیں، مثلا سونا چاندی، قیمتی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ایک کھانے کی چیزیں، مثلا کوئی مثلا کھانا، روٹی پہ آپ سجدہ کریں، اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ایک لباس ہے، پہننے والی چیزیں جو ہیں، اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ان 3 چیزوں پہ، اور یہ بھی فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے، کیونکہ یہ اہل دنیا کے خدائے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی پوجا کرتے ہیں نا، ان کے خدا کیا ہے؟ ان کے خدا چاندی پیسہ اور جو زمین سے قیمتی چیزیں نکلتے ہیں، یا کھانے کی چیزیں یا پہننے کی چیزیں، سارا ان کا ہدف، زندگی کا ہدف، ان کی جو پوجا ہوتی ہے انہی چیزوں کی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوتی، باقی ہر چیز پہ سجدہ جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ انسان سجدے پر، زمین پہ سجدہ کرے، زمین پہ سجدہ کرے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی سر۔ یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائی صفحہ نمبر 400، صفحہ نمبر 162 میں۔ صفحہ نمبر 162 میں یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عفر وجہک فی التراب، جب سجدہ کرنے لگو تو اپنے چہرے کو تعفیر کرو، تراب میں اچھی طرح سے اپنے چہرے کو مل لو۔ بہرحال تو جب ہم شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹکی ہوتی ہے نا، وہ مٹی کی ہوتی ہے، مٹی کی ہوتی ہے۔ اب مٹی جو ہے، مٹی کو اگر ہم مثلا گھر میں رکھتے ہیں سجدے کے لیے، جانماز میں رکھتے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم اس کو کھلے طور پہ رکھ دیں نا، مٹی کو پاؤڈر شکل میں، تو اس کا رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کا حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ پھیل جاتا ہے گھر میں، مثلا جانماز وغیرہ اس میں پھیل جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹی کو لیتے ہیں، تھوڑا سا اس میں پانی ملاتے ہیں، پھر اس کو سخت کر دیتے ہیں، مثلا اس کو ایک شکل دیتے ہیں ٹکی کی۔ وہ کوئی ضروری نہیں کہ ٹکی کی صورت میں، اگر کوئی شخص چاہے کہ پاؤڈر والی مٹی کے اوپر سجدہ کرے، وہ بھی درست ہے، لیکن اس کا رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ چہرے پہ چمک جاتا ہے، مثلا انسان جب پسینہ آتا ہے نا، وہ مٹی جو پاؤڈر والی مٹی ہوتی ہے، وہ چہرے پہ بالکل چپک جاتا ہے، اور وہ دوبارہ جب سجدہ کریں گے تو وہ حائل بنتا ہے، یعنی پردہ بنتا ہے انسان کے ماتھے اور زمین کے درمیان۔ لیکن ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ مٹی میں پانی ملاتے ہیں۔ اس کا 2 فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا رکھنا، سفر میں انسان جاتا ہے، مثلا جہاز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پاک مٹی آپ کے پاس موجود ہے، آپ حمل کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، اور وہ پھیل نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ماتھے سے چپک نہیں جاتا۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے روایت یہ ہے، بہت ساری روایت کی بہترین مٹی یہ ہے کہ کربلا کی مٹی پہ آپ سجدہ کریں۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کربلا سے وہ مٹی لے کے آتے ہیں، تو اس پہ ہم اسی کی مہر بنتی ہے، اسی پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، اور یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ نہ سجدہ کرنا چاہیں نا، کوئی بات نہیں، آپ دوسری مٹی پہ، اپنے شہر کی مٹی پہ سجدہ کریں۔ لیکن جیسے احادیث میں ہے، آپ کے اپنے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفر وجہک فی التراب، یا ترب وجہک، اپنے چہرے کو تراب پہ، مٹی پہ خوب مل لو سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ کرنی چاہیے، اور ہم شیعہ یہی کرتے ہیں، کہ کس چیز پہ سجدہ کرتے ہیں؟ کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے، اور معدنی اشیاء پہ سجدہ نہیں کرتے، کھانے پہ سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں تو مٹی پر۔ لیکن اگر کوئی مٹی لکڑ پہ سجدہ کرنا، وہ جائز ہے، مثلا پتے پہ کرنا چاہیے، جو پتا کھانے والا نہیں ہوتا نا، اس پہ آپ سجدہ کریں، وہ جائز ہے۔ کاغذ پہ سجدہ کریں، وہ جائز ہے۔
یہ سب چیزوں پہ جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل جس کی ثواب زیادہ ہے وہ مٹی ہے. جی سر. جی سر، جس طرح وہ پرانے زمانے میں کھجور کی جو ہوتی تھی چٹائیاں ٹائپ ہوتی تھیں، اس کی بھی لوگ مسئلے بالکل بنا کے چٹائی پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے وہ جائز ہے ہمارے جی، پاس. بالکل. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر. اوکے سر، تھینک یو.